ہماری وہ ایپیکس کمیٹی کی طرف بات چل رہی تھی، اسی کی طرف واپس لے کر آتا ہوں. جو پاکستان کی اس وقت سیکورٹی کی سچویشن ہے اور جو اکنامک سچویشن ہے، دونوں کو آپ آنکھیں بند کر کے ادھر سے ادھر دیکھ نہیں سکتے. الیکشنز ہونے چاہیے اور کسی آئین کی خلاف ورزی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ سیکورٹی سے آنکھیں نہیں چرا سکتے اس وقت. دیکھیں یہ دو الگ الگ چیپٹر ہیں، تین بلکہ. آپ الیکشن ہے وہ ہونا چاہیے، وقت پہ ہونا چاہیے، خواہ کیسے بھی حالات ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے. نمبر 2 سیکورٹی کا معاملہ ہے. یہ سیکورٹی کے جو معاملات ہیں یہ اکیلی کوئی بھی سویلین حکومت نہ فیصلہ کر سکتی ہے، نہ وہ اس کے اوپر کوئی سٹیپ لے سکتی ہے. اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج، ان کا کام ہے اس کے ساتھ مل کے جیسے ایپیکس کمیٹی بیٹھی ہے. دیکھیں بدترین حالات ہم نے دیکھے ہیں KPK میں اس وقت جب طالبان لڑ رہے تھے اگینسٹ امریکہ، اور وہاں سے باقاعدہ اپنے آپریشنز کے ذریعے اور اپنے بندے انڈکٹ کر کے بدترین حالات پیدا کیے ہوئے تھے. ضرب عزم چلی آپ کے سامنے ہے، اور اس کے رد الفساد بھی چلا، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ الحمدللہ یہ ہماری فوج کی بھی کامیابی ہے، اور اس میں ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی بھی کامیابی ہے، اور اس میں ہماری سویلین حکومتوں کی بھی کامیابی ہے، اور سب نے کوارڈینیشن کر کے اور ہمارے ان کی کمر توڑی، انہیں مار بھگایا. لیکن اس کے بعد جو سال 2 سال میں ہم نے یہ جو پیس ٹاکس کے نام کے اوپر نرمی برتی ہے نا، اس سے وہ ری گروپ کر گئے. اب آپ کو فوکس کر کے ان کو ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں یہ میں کہتا ہوں جو پالیسی بنائے اس میں کنسسٹنسی کے ساتھ اگر آپ نے انگیج کیا تھا یا کرنا تھا تو اس کو آپ آگے بڑھاتے، اور اگر آپ نے نہیں کرنا نہیں کیا تھا تو آپ اس کے اوپر انگیجمنٹ چل رہی تھی. انہوں نے نومبر میں پیس ٹاکس توڑ دی تھی، انگیجمنٹ ڈسکنٹینیو تھی، ان کے بلکہ بندے چھوڑے تھے. جی میں وہی جس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض یہ ہے کہ جو صورتحال خراب ہوئی ہے اس میں ان بندوں کا رول ہے جن کو چھوڑا گیا. پچھلے سال جون تک یہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مذاکرات ان سے کرتی رہی. نومبر میں ٹوٹے. ہاں نومبر میں ٹوٹے، سیز فائر چل رہی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ آپ کو سٹرونگ سٹیپس لینا ہے، کیونکہ اگر آپ سٹرونگ سٹیپس نہیں لیں گے تو اس وقت کی سچویشن یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا کمفرٹیبل زون ہے افغانستان. وہ وہاں سے وہ ان کو ظاہر سپورٹ بھی مل سکتی ہے، مدد بھی مل سکتی ہے. ادھر سے آ کے حملے کر رہے ہیں، بارود اتنے بڑے بڑے کہاں سے بھر کے لا رہے ہیں. اب نہیں، ایک اور بات بھی ہے. دیکھیں امریکہ پورا کا پورا اسلحہ وہاں سے چھوڑ کے چلا گیا، کیونکہ ان کو ٹائم ہی نہیں ملا، یا اس کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے، یا اپنی پالیسی نہیں بنا سکے. اس کا نقصان یہ ہوا کہ ان سب چکے بڑے بڑے گروپس تھے، چھوٹے چھوٹے گروپس تھے، سب کے ہاتھ میں جو کچھ آیا وہ مال غنیمت بنا لیا انہوں نے. جو افغان آرمی کو انہوں نے اکوپ کیا تھا وہ بھی اسلحہ اسی طرح ہی بکنا ہے نا. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب ان کے پاس تو کوئی اور وسیلہ اور ذرائع ہے نہیں، پورا اسلحے سے بھرا ہوا ہے. اب اس کا ذریعہ اور کوئی ہے نہیں. وہ پھر ادھر سے انڈکشن کرنا پڑے گا کہ بارڈر کے آر پار موومنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی ریگولیٹ کریں. کوئی ان ریگولیٹڈ موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. وہاں باقاعدہ ویزا سسٹم ہو، ہر چیز وہاں ویژولاز کریں اور اس کو پراپرلی سکرین آؤٹ کریں. اور ہمارا وہ ظاہر بارڈر جو سچویشن ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری فیڈرل گورنمنٹ، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کو سیکیور کریں. اور جو وہاں کی اب نگران حکومت ہے، حالانکہ وہ بڑے سٹیپس اور پالیسی ڈیسیژنز نہیں لے سکتے، لیکن یہ چونکہ سیکورٹی ایشو فیڈرل گورنمنٹ کا بھی اس کے ساتھ ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، ہمارے سیکورٹی ایجنسیز کا بھی ہے. ان کو فوکسڈ ہو کے اس چیز کو جہاں ٹارگیٹڈ آپریشن کرنا ہے نا، وہاں بارڈر مینجمنٹ کو سب سے پہلے نمبر 1 لسٹ پہ رکھنا پڑے گا. یہاں سے گندم سمگل ہوتی ہے، افغانستان جاتی ہے، آٹا سارا یہ جو ملیں ہیں نا، یہاں سے آپ پنڈی سے شروع ہو جائیں پشاور تک ساری ملیں، آدھے سے زیادہ ڈالر اب وہ جو بائنگ کرتے ہیں نا وہ کنورٹ کرتے ہیں کرنسی اور لے جاتے ہیں ادھر، آپ کی کھاد لے کے جاتے ہیں ادھر، جس کو ہم سبسڈائز بیچتے ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے اس وقت سیکورٹی تھریٹ ہے. یہ جو سمگلنگ ہے اس کو روکنا پڑے گا. دوسرا تھریٹ بھی ہے دہشت گردی کا، اور یہ بھی تھریٹ ہے سمگلنگ والا. اس کو اسٹرانگلی سٹیپس لینے پڑیں گے، اور یہ ہیپ ہیزرڈلی کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے. ان کو ود فورس ساری چیزوں کو اسٹرانگلی وہاں انفورس کرنی پڑے گی. جو پالیسی بنائے وہاں سے تو وائلیشن جو ہے وہ دیکھیں ہمارے ہاں زیرو ٹالرنس کہنا چاہیے. بارڈر وائلیشن کے اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. ہم نے بلکہ میڈیا میں دیکھا، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ فینس اکھاڑ رہے ہیں اور وہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے اور کچھ نہیں، حالانکہ ان کے نالج میں ہوگا، انہوں نے سٹیپس اٹھائے ہوں گے. تو ان چیزوں کو واقعی بڑی سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی جو پالیسی بنائیں، پھر اس کے اوپر قائم رہیں اور ساری طاقتیں مل کے اس ود فل فورس اس مسئلے کا حل نکالیں. چونکہ یہ آج اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس مسئلے سے ہم ماضی میں گزرے ہیں. وہاں کے تو لوکل لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، سوات کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، آگے آپ دیکھیں جو قبائلی علاقے کے لوگ تھے ان لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، وزیرستان کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. میں آپریشن ہوئے جی پوری سوات میں، دیر میں، وزیرستان میں، پوری ٹرائبل بیلٹ میں، اورکزئی میں، خیبر میں بے گناہ لوگ بڑے شہید ہوئے، ڈسپلیسڈ ہوئے. اب اتنی لوگوں سے قربانیاں لے کے آپ اس چیز کو کمپرومائز نہیں ہونے دے سکتے. اب نہیں ہونا چاہیے.
چاہیے، کیونکہ اگر دہشت گردی وہاں سے صرف محدود نہیں رہے گی، وہ بڑھے گی تو پھر پوری پاکستان میں پھیلے گی. یہاں آج سے چند دن پہلے اسلام آباد میں ہمارے وہ جو سبزی منڈی والے واقعے پہ وہاں سر ہوا، اس کے بعد ابھی یہ میاں والی میں ہوا ہے، میاں والی میں دوسرا واقعہ ہوا. تو اس طرح ان چیزوں پہ ہمیں اسٹرانگلی، اور ان چیزوں کو کمبائن نہیں کرنا چاہیے، الگ الگ رکھنا چاہیے. ہماری سیکورٹی الگ ایشو ہے، اکانومی الگ ایشو ہے، الیکشنز الگ ایشو ہیں. میرا خیال ہے ہماری جمہوری طاقتوں کو جمہوریت کے مطابق ہارے یا کوئی جیتے، ان چیزوں سے بالا تر ہو جانا چاہیے. آئین کے تحت سب تابع ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ یہ جو گو بگو کی کیفیت میں چل رہی ہے نا پی ڈی ایم، نقصان پی ڈی ایم اپنا کر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا وہ الیکشن سے بھاگیں گے، پبلک میں ایک امیج اور پرسیپشن ان کے خلاف جائے گا کہ اس کا مطلب ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ الیکشن ہار رہے ہیں.